سردیوں کی ایک اداس شام تھی۔ آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے اور ٹھنڈی ہوا ہڈیوں میں اتر رہی تھی۔ ایک تھکا ہوا سپاہی جو کئی برس جنگ کے میدان میں گزار چکا تھا، چھٹی پر اپنے گھر کی طرف لوٹ رہا تھا۔ لمبے سفر اور مسلسل بھوک نے اس کی طاقت نچوڑ لی تھی۔ اس کے قدم بوجھل تھے اور پیٹ خالی تھا۔ کئی دن سے اس نے ڈھنگ کا کھانا نہیں کھایا تھا۔ راستے میں ایک چھوٹا سا گاؤں آیا۔ مٹی کے کچے گھر، خاموش گلیاں اور جلتی بجھتی روشنیوں نے اس کے دل میں امید جگائی۔ اس نے سوچا کہ شاید یہاں کوئی اس کی مدد کر دے۔ گاؤں کے کنارے ایک سادہ سے مکان کے سامنے وہ رک گیا۔ یہ ایک کسان کا گھر تھا۔ سپاہی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ دیر بعد ایک درمیانی عمر کا کسان دروازے پر آیا۔ اس کے چہرے پر محنت اور فقر کے آثار نمایاں تھے۔ سپاہی نے نرم آواز میں کہا، بھائی، میں ایک مسافر ہوں، کئی دن سے بھوکا ہوں۔ اگر کچھ کھانے کو مل جائے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ کسان نے آہ بھری اور جواب دیا، مسافر بھائی، دل تو چاہتا ہے کہ تمہاری مدد کروں، مگر ہمارے پاس خود کچھ خاص نہیں۔ موسم سخت ہے، اناج کم ہے۔ سپاہی مایوس ہوا، مگر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر کھانا نہیں تو کیا تمیری پاس ایک ہنڈیا اور تھوڑا سا پانی ہے؟ کسان نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اسی دوران کسان کی بیوی بھی باہر آ گئی۔ اس نے بات سنی تو پوچھا، تم کیا بنانا چاہتے ہو؟ سپاہی نے اعتماد سے کہا، میں شوربہ بنانا جانتا ہوں، وہ بھی صرف ایک پتھر سے۔ یہ سن کر کسان اور اس کی بیوی ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ کسان کی بیوی نے حیرت سے کہا، پتھر سے شوربہ؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ سپاہی نے جیب سے ایک ہموار سا پتھر نکالا اور بولا، یہ کوئی عام پتھر نہیں۔ اگر اسے پانی میں ابال لیا جائے تو نہایت مزیدار شوربہ تیار ہو جاتا ہے۔ تجسس کے مارے کسان کی بیوی نے ہنڈیا میں پانی بھرا اور اسے چولہے پر رکھ دیا۔ سپاہی نے پتھر پانی میں ڈال دیا۔ تینوں چولہے کے پاس بیٹھ گئے۔ پانی آہستہ آہستہ گرم ہونے لگا۔ کچھ دیر بعد سپاہی نے کہا، بس ایک چھوٹی سی کمی رہ گئی ہے۔ اگر ذرا سا نمک ہو تو شوربہ واقعی لاجواب ہو جائے۔ کسان کی بیوی نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں بھائی، وہ نمک تو ہے ہمارے پاس۔ وہ اندر گئی اور نمک لے آئی۔ نمک ڈالنے کے بعد پانی میں خوشگوار سی تبدیلی آنے لگی۔ سپاہی نے پھر بات بڑھائی، ہم جنگ میں سادہ شوربہ پیتے ہیں، مگر اگر اس میں ایک آدھ سبزی ہو تو جان میں جان آ جاتی ہے۔ کاش تھوڑی سی گاجر ہوتی۔ کسان کی بیوی نے ہچکچاتے ہوئے، تھوڑی سی گاجرئی سپاہی کو دے دیں۔ اس نے گاجریں کاٹ کر ہنڈیا میں ڈال دی۔ اس کے بعد سپاہی نے چند آلو مانگے اور آلو بھی ہنڈیا میں شامل ہو گئے۔ چولہے سے اٹھتی بھاپ اور خوشبو نے کسان اور اس کی بیوی کو حیران کر دیا۔ سپاہی نے اپنے سفر اور جنگ کے قصے سنانے شروع کر دیے۔ آخر میں سپاہی نے آہستہ سے کہا، بس آخری کمی ہے، ذرا سا پیاز۔ کسان کی بیوی ہنس پڑی، اتنا تو ہم دے ہی سکتے ہیں۔ پیاز بھی شامل ہو گیا۔ اب ہنڈیا ایک مکمل شوربے میں بدل چکی تھی۔ خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی۔ تینوں نے پیالے بھر کر شوربہ پیا۔ سردی، بھوک اور تھکن سب ختم ہو گئی۔ کسان اور اس کی بیوی دل سے خوش تھے۔ کھانے کے بعد سپاہی بولا، تمہاری مہمان نوازی کا شکریہ۔ یہ شوربے کا پتھر تمیری پاس امانت ہے۔ یاد رکھنا، اصل طاقت پتھر میں نہیں، بانٹنے کے جذبے میں ہے۔ وہاں سے نکل کر کچھ دور جا کر اسے سڑک کنارے ویسا ہی ایک اور پتھر ملا۔ وہ مسکرایا اور سوچا کہ شاید کسی اور گاؤں میں بھی کوئی بھوکا اس کی طرح مدد کا منتظر ہو۔